یار حوالے رب دے میلے 4 دن دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے تے دنیا ایک مسافر خانہ کوئی آوے کوئی جاوے اس دی جرت محمد بخشا اتھے پکے دیرے لاوے جڑکاں گے سنال مرانگے تیرے آجے آؤں بھی بازیاں ہاریاں نے او جڑے ترس دے سردید نو دنے راتی آجے آؤں بھی باریاں ماریاں نے محمد بھوٹیا اے جھوٹا جگ سارا اللہ نبی دیاں سچیاں یاریاں نے نا کر بنوا تو میری نا تیری نا میری 4 دناں دا دنیا میلا پھر میں جیدی تیری 4 دناں دا دنیا میلا پھر میں جیدی تیری اے دنیا دن 4 دیاڑے تو کی چھول جانا ایک کام کر لے یار بنا لے کملی والا جے جنت تو جانا تے صدا نباغ اے بلبل بولے او صدا نباغ بہارا صدا ناماتے حسن جوانی صدا نصوبت یارا الف ایک یاری سچ رب والی اور یس اور سب یاریاں کواریاں نے مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اہل ایمان جب دعا کرتے ہیں تو ان کی اس ادا کو اللہ بہت پسند فرماتا ہے۔ جانے والے صاحب ایمان لوگوں کے لیے جو دعائیں ہیں یہ ان کے لیے بہت بڑا خزانہ ہے۔ اگر تو گنہگار ہے تو ان دعاؤں سے یہ دعائیں بخشش کا ذریعہ ہے، اگر نیک ہے تو درجات کی بلندی کا سبب ہے، اور اگر اللہ کے ولی کے لیے دعا کی جائے تو اس دعا کی برکت سے ان کے درجات نہیں بلند نہیں ہوتے بلکہ ان کی توجہات نصیب ہوتی ہیں جو ظاہری باطنی طور پر بندے کو مالا مال کرتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کا یہ خوبصورت عمل اور وتیرہ بیان کیا ہے، طرز عمل بیان کیا ہے کہ والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ جو بعد میں آنے والے ہیں، یعنی اخلاق کا ذکر ہے۔ خلق ہوتا ہے بعد میں آنے والا، اخلاق جو بعد میں آنے والے، اسلام جو پہلے گزر چکے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اس طرز سے اللہ پاک کا فرمان اور یہ روشنی اور یہ تعلیم اس انداز سے اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بعد میں آنے والے ہیں، والذین جاءوا من بعدہم، جو بعد میں آنے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ جو پہلے لوگ چلے گئے ہیں، سبقونا ان سے پہلے ایمان کی حالت میں چلے گئے ہیں،
ان کے لیے وہ بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ قیامت تک یہ اس امت کے صاحب ایمان لوگوں کا اللہ نے ایک رستہ معین کر دیا ہے کہ بعد میں جس صف میں بھی کھڑے ہوں گے، چاہے پہلی صدی کی صف ہے، دوسری صدی کی ہے، تیسری صدی کی ہے، 14ویں کی ہے، یا قیامت تک جتنی بھی صدیاں ہوں گی، جتنے بھی صاحب ایمان ہوں گے، تو ان کا یہ طریقہ ہوگا کہ وہ پہلوں کے لیے دل نرم رکھیں گے، ان کے لیے دعائیں کریں گے، ان کے ساتھ حسن ظن رکھیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے التجائیں کریں گے کہ یا اللہ ان کی بخشش فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے دو باتیں ثابت ہوئی۔ پہلی بات تو یہ کہ دعائیں بخشش کرنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ نے بطور استحسان، بطور امسال، بطور ایک دلیل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو صاحب ایمان ہے ان کا طریقہ ہی ہے کہ وہ بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جہاں پر قبول ہونے یا نہ ہونے کی بات نہیں ہے، اللہ کو اتنا یہ پسندیدہ عمل ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ اتنا مقبول عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عمل کرنے والوں کو فرما رہا ہے، دیکھو ایسے ہوتے ہیں یہ لوگ ہیں، اور ایسے لوگ وہ لوگ۔ اللہ اکبر۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ والذین جاءوا من بعدہم، جو بھی بعد میں آنے والے ہیں، یقولون ربنا اغفر لنا، وہ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں یہ یقولون مصارع ہے، اور مصارع اپنے دامن میں دو زمانے رکھتا ہے، ایک موجودہ زمانہ اور ایک آنے والا زمانہ۔ اس کا کیا مطلب؟ دعا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، دعا کرتے ہیں کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو اس اعتبار سے یہ نہیں کہ پہلے تو کرتے تھے تو اب والے جو ہے وہ نہیں کر رہے، یا اب والے کر رہے ہیں تو پہلے نہیں کر رہے۔ اس دعا کے دعائے بخشش کے آپ کے عمل سے ثابت ہے کہ آپ کا سلسلہ پہلوں سے جڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی نیا عمل یا بدعت نہیں ہے، یہ پہلوں سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ یقولون کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کے سب سے پہلے استاد مخاطب کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور من بعدہم، سبحان اللہ، وہ کرتے ہیں اور پھر کرتے رہیں گے بعد والے۔ آپ کی آپ ہیں، آپ کی نسل ہے، قیامت تک جو صحیح العقیدہ ہیں وہ اس عمل کو کرتے رہیں گے۔ تو پتہ چلا آج یہ جو عمل آپ کر رہے ہیں یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ امت کے جتنے لوگ بڑے ہیں ان کا یہی طریقہ ہے۔ من بعدہم یقولون، وہ کہتے رہے، کہتے ہیں، کہتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اس اعتبار سے مقتدر سامعین حضرات یہ بھی بات یہاں سے ثابت ہو گئی، اللہ اکبر، کہ اب جو بعد میں آنے والے ہیں وہ پہلوں کے بارے میں جو نظریہ ہے، نظریہ وہ کیسا رکھیں گے؟ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ ایک عام مومن کے متعلق جو پہلے چلا گیا اس کے متعلق حسن ظن، یا اس کی مغفرت کر دے، اس کی مغفرت کر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ تو عام بندے کے لیے جو مومن ہے اس کے لیے اگر دعائے بخشش ہے تو پہلے گزرنے والے اولیاء، تابعین، تبع تابعین اور صحابہ کے متعلق امت کی کیا سوچ ہونی چاہیے؟ سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات قدسیہ جو پہلی صف والے ہیں، جن کے ہوتے ہوئے قرآن کا نزول ہوا،
ایمان کی کیا رائے ہونی چاہیے؟ اگر عام آیا ایمان والے کے لیے فرمایا سبقون بالایمان، تو ایمان سے پہلے چلے گئے ہیں، ان کے دعائے بخشش ہے، اچھا انداز ہے، اللہ اکبر، تو پھر جنہوں نے سونے کو دیکھ کے کلمہ پڑھا، ایمان لائے، جن کے ایمان کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ جل وجلہ کریم کی ذات گرامی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پہلا پارہ پڑھیے نا، اللہ اکبر جل شانہ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اللہ اکبر جل شانہ، کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم ایسے ایمان لائیں جو ایسے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ بے وقوف ہیں، تو آگے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، صحابہ کی عزت کا تحفظ رکھا ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں جو میرے محبوب کے غلاموں کو جانے کے لیے بدلے ہیں؟ سبحان ہے، خبردار، تم پاگل، تم بے وقوف ہو جو میرے محبوب کے غلاموں صحابہ کے متعلق انگلیاں اٹھاتے ہو، تم پاگل ہو۔ میرے محبوب کے غلام آج بھی شان والے ہیں، قیامت تک شان والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ اکبر جل شانہ، اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کریم نے وہ ایمان قابل قبول کیا جو صحابہ کا ایمان ہے۔ اللہ اکبر، تو اگر عام صاحب ایمان بندے کے لیے جو امت کو حکم ہے کہ وہ اچھا گمان رکھے، حسن ظن رکھے، تو پھر صحابہ کرام کی عظمت، شان، مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ لیکن اس کے ساتھ یہ شرط ہے کہ یہ جو گمان رکھنے والے لوگ ہیں نا، یہ جو عمل کرنے والے لوگ ہیں، اس کے ساتھ کیا ہے؟ سبقونا بالایمان۔ پہلے بھی کیا فرمایا؟ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ صاحب ایمان لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ جو صاحب ایمان چلے گئے ہیں ان کے لیے دعائیں بخشش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو اس سے ایک بات اور بھی جو آج بطور اس زمانہ میں ضروری ہے کہ دعائیں بخشش کے لیے اللہ نے شرط لگائی، سبقونا بالایمان، کہ جو صاحب ایمان ہیں، پہلے چلے گئے ہیں، کل پرسوں چوتھ 2 سال پہلے 4 سال پہلے، سبقونا بالایمان کی شرط ہے کہ ایمان ہوگا تو پھر دعائیں بخشش ہوگی۔ اگر ایمان نہیں تو فاتحہ نہیں، درود نہیں، اگر ایمان نہیں تو پھر تعزیت نہیں، پھر جنازہ نہیں۔ تو اس ماحول کے اندر یہی غور کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل سیاسی چونکہ بہت سارے رنگ ہوتے ہیں، کیا کریں گی سیاست ہے جی، کیا کریں گی برادری ہے جی، کیا کریں گی کیا ہے، تو ایسی سوچ قرآن مسترد کرتا ہے۔ دعائیں بخشش صرف صاحب ایمان لوگوں کے لیے، جو بد عقیدہ ہے اس کے لیے نہ جنازہ ہے، نہ دعا ہے، نہ ختم ہے، نہ درود ہے۔ کیوں کہ اگر صاحب ایمان نہیں ہے تو اس کے لیے تو دعا فائدے نہیں دے گی، اور اگر پتا ہے کہ یہ صاحب ایمان نہیں بد مذہب ہے تو اس کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو پھر ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، پھر اس بندے کا حشر صحیح نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ کوئی فرقہ بندی کی بات نہیں۔ آج کل جو دنیا دار لوگ ہیں وہ انتشاری تھوڑا ذہن رکھتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحبان تو فرقے کی بات کرتے ہیں، اور بھائی اللہ کے بندو نہیں، وہ قبر کا مسئلہ ہے، حشر کا مسئلہ ہے، آگے حضور کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ اکبر، سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے، آپ اپنی قبر کا دھیان رکھیں۔ ووٹوں نے کام نہیں آنا، نوٹوں نے کام نہیں آنا، یہ مجمع، یہ ماحول، یہ بہار، یہ سارا کچھ، یہ ذریعے بڑے بڑے شہزور ہزارہ دنیا اندر آئے، جب پیغام مولا کا میرا بستر جار اٹھائے، اسے نال وفا نہ کی اس دنیا بے اعتباری، نہ کوئی محبوب ایسے تھے نہ کسی کی یاری، کسی نے اچھے پیر نہ لگے سب تم کے باری باری، آزم اچھے دل نہ نہیں ہے روشنی جلنے والی۔ قبر کا حشر کا یاد تو میرے جانا ہے، مرنا ہے،
کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غدار جو صحابہ سے غداری کر رہا ہے، صحابہ کا گستاخ ہے، اہل بیت کا گستاخ ہے، سرکار کا گستاخ ہے، چلے اس کی داڑھی کتنی لمبی ہے، اس کی مسجد کتنی بڑی ہے، درس قرآن کا شور بہت زیادہ ہے، قرآن کی خوبصورتی سے وہ پڑھتا ہے، لیکن مختلف ثانی حضرات اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس کا نظریہ اچھا نہیں تو اس کے سجدے ٹکرے ہیں، روزے فاقے ہیں، زکات ٹیکس ہے، داڑھی کا بال بال اس کا وبال ہے، ہاں اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو پھر سب کچھ کمال ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ باتیں کرنا بھی آج کل مشکل ہے، سننا بھی مشکل ہے۔ یہ جو کل اور 10 منٹ کے پروگرام ہوتے ہیں اس میں بہت ساری کھچڑی پکی ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے یہ کوئی انتشار اور اختراع کی بات نہیں ہے، بات سیدھی سی ہے کہ جو صاحب ایمان ہے اس کے لیے دعائی بخشش اس کے لیے ہے جو صاحب ایمان اللہ وہ اس اعتبار سے منتظر ثانی حضرات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جو قرآن اور امت کو بولا اس کا یہ فرمان ہے سبقونا بالایمان۔ یہاں پر اشارہ کر ایک بات اور بھی عرض کر دیتا ہوں، جو دعا کا انکار کرے یا دعا کہے کہ نہیں پہنچتی یا دعا کے حوالہ سے کوئی بھی ایسارے سبب کے حوالہ سے بات کرتا ہے کہ نہیں پہنچتی، وہ بندہ سچا ہے، وہ بندہ سچا ہے۔ کیوں وہ سچا اس لیے ہے کہ غیر مومن کو دعا نہیں پہنچتی، سبب ایمان کی شرط ہے، مومن کے لیے دعا ہے، اہل ایمان کے لیے یہ سارا سلسلہ ہے، تو جو ایمان میں داخل ہی نہیں تو ان کو تو پہنچتی ہی نہیں۔ یہ تو بات سچی کرتے ہیں دعاؤں کے لیے، اس سسٹم کے لیے تو اس تسبیح میں پرویا ہوا ہونا ضروری ہے جو اہل ایمان والے ہیں۔ اللہ اکبر، تو یہ کوئی تجارت والی بات نہیں، اور محبت سے بات عرض کرتا ہوں، میں صرف عام سادہ بندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس پر بہت سارے دلائل، لیکن میں صرف ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں کہ یہ ذہن میں یہ ہے کہ دعا نہیں پہنچتی تھی، دعا نہیں پہنچتی ہے، دعا مانگنی نہیں چاہیے، یا مختلف قسم کی بولیاں اور مختلف قسم کی جانوروں کی آوازیں اس طرح درندوں کی جنگلوں میں آتی ہیں، تو اس اعتبار سے میرے صرف یہ گزارش ہے کہ اگر دعا نہیں پہنچتی تو جنازے کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی انتشار کی بات نہیں، اشرفی صاحب جگہ بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں کہ کیا فائدہ پھر جنازے کا؟ جنازہ کیوں ہے؟ بہا دو، لٹکا دو، جلا دو۔ بندہ مومن سامنے فوت ہو چکا ہے، اگر زندہ لوگوں کی دعا سے اسے فائدہ نہیں پہنچتا ہے، زندہ کے عمل سے فائدہ نہیں پہنچتا، تو جنازہ کیا ہے؟ زندہ کا عمل ہے، مرنے والے کو فائدہ ہے، اور لوگ کہتے ہیں مردے فائدہ نہیں دیتے، عام میت مرنے والوں کو فائدہ دیتی ہے کہ جنازے کا ثواب ہے، عام مرنے والا ہے، تو عام مرنے والا پچھلی صفوں میں فیض دے رہا ہے کہ بعض دفعہ جنازہ پڑھنے والے کو بخشے جاتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ ثواب مل رہا ہے، تو یہ ثواب فائدہ نہیں اس مردے کی وجہ سے نہیں، زندوں کا بھی مردوں کو فائدہ ہے اور مردوں کا بھی زندوں کو فائدہ ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ نبی پاک کے غلام صاحب ایمان تو پھر اس کا فائدہ ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اب دیکھیے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل کریم کے محبوب کی سنت کی کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ کہ بندے مومن اس کا جنازہ ہو رہا ہے، پڑھنے والے اللہ اکبر کہہ کے جنازہ پڑھ رہے ہیں، تو ان کو سے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ پتہ چلا زندوں کے عمل سے مرنے والوں کو فائدہ، زندوں کی دعاؤں سے مرنے والے کو فائدہ۔ یہ جنازہ بتاؤ کو نبی والی بات کی ضرورت نہیں، بہت گلت سے فائدہ کوئی نہیں، ایسا نیڑیوں گلت مقام نہیں ہے، بارشان کی اندر لوگ کریم کی لگا بھی کم ہوں۔ یہ نبی والی بات کیا ہے؟ جناب جو کچھ دعا کا پوچھا اسے پر جنازہ پڑھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، تو جنازہ زندہ لوگ پڑھتے ہیں، مرنے والے کا زندہ پڑھتے ہیں، تو زندہ کی دعا سے فائدہ پہنچتا ہے، جی پہنچتا ہے۔
اگر اس دن فائدہ پہنچتا ہے تو پھر جنازے کے بعد پہلے دوسرے دن چوتھے دن پانچویں دن 10ویں دن وہ پھر کیا اعتراض ہے؟ فائدہ تو پہنچا زندہ لوگوں کی دعاؤں سے فائدہ تو پہنچا اللہ اکبر لشان تو اس اعتراض سے پھر آپ کیا مسئلہ ہے؟ اور اس پر بھی آج نہ یار کیا کریں بہت ساری دشمن قوتیں بڑی دیر سے لگی ہوئی ہیں اس امت کا ایک خوبصورت بات ہو جانے کے لیے اختلاف کے لیے نشان کے لیے فرقہ بندی کے لیے ایک کی مسجد میں بھی لڑائی ہو ان کے جنازہ گاہ میں بھی لڑائی ہو یہ سکون میں نہ رہے یہ قوتوں کا اپنا ایک انداز ہے یہ ادھر ہی لگے رہے اقتدار کی طرف نہ آئے یہ اکٹھے نہ ہو جائیں اجتماعیت نہ ان کی بن جائے تو اس لیے بیچ میں یہ شوشے چھوڑ دیتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں جسے شرلیاں چھوڑ دے تو یہ لیکن پھر بھی علماء کا حق بنتا ہے کہ رد کرنا کیونکہ عوام گمراہ نہ ہو جائے تو صرف اتنی سی بات ہے کہ آج دیکھیں نا کہ ایک اچھا بڑا بندہ پڑھا لکھا بندہ ہے گریجویشن اس نے کی ہوئی ہے سارا سلسلہ ہے ایجوکیٹ ہے آدمی تعلیم یافتہ ہے لیکن کہتا ہے کہ دعا کہاں لکھی ہے جنازے کے بعد دعا کہاں لکھی ہے سب کچھ لکھا ہی اگر ماننا ہے تو سب سے پہلے یہ دکھا دو کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ اپنے باپ کے بیٹے کوئی انتشار نہیں محبت سے عرض کروا اگر سب کچھ لکھا ہی ماننا ہے تو یہ لکھا ہے کہ آپ فلاں کے بیٹے جی نہیں لکھوایا ہے کس کے کہنے پہ آپ کی والدہ کی بات بہت معتبر ہے اتنی معتبر ہے اللہ کے بندو 1400 سال سے امت کی سطح تمہیں معتبر نہیں نظر آ رہی 1400 سال سے امت کا اتفاق ہے کہ جنازے کے بعد دعا جائز ہے سبحان اللہ امت کرتی آ رہی ہے اللہ اکبر اور پھر اس پر بھی میں علماء بیٹھے محبت سے عرض کروں گا سبق سناتے ہوئے یہ عرض کروں گا دیکھیں کہ دعا اللہ کا حکم ہے قرآن مجید میں دعا کیجیے ادعونی دعا کریں استجب لکم فرمایا کہ میں قبول کروں بہت ساری اور آیات ہیں قرآن مجید میں جس میں دعا کا حکم ہے دعا کو اللہ پسند کرتا ہے اور فرمایا کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ جو حاملین عرش فرشتے ہیں اور وہ عرش کے گرد طواف کرتے ہیں چکر لگاتے ہیں اور وہ صاحب ایمان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے دعا کرتے ہیں دعا کا حکم ہے اب یہ ضروری مسئلہ سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے حکم تو دیا ہے لیکن وقت کی قید نہیں لگائی جگہ کی قید نہیں لگائی اللہ بہت ساری باتیں جن کے لیے وقت ہے نماز کے لیے وقت ہے حج کے لیے جگہ بھی مختص ہے وقت بھی مختص ہے جگہ کا ہونا وقت کا ہونا ٹائم یہ ساری چیزیں جو شرائط میں ہیں لیکن دعا ایسی عبادت ہے اور درود ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی جگہ نہیں کوئی وقت نہیں سبحان اللہ کس وقت مانگنی ہے کس جگہ مانگنی ہے اللہ اکبر اللہ درود کس وقت پڑھنا ہے کس وقت اللہ کوئی وقت کوئی جگہ نہیں ایک رب سے دعا مانگنا دوسرا مدینے والے کے درود بھیجنا اللہ اکبر اللہ دعا مانگو اللہ اکبر اللہ صبح مانگو شام کو مانگو دن کو مانگو رات کو مانگو سحری کو مانگو نماز سے پہلے مانگو نماز کے بعد مانگو جنازے سے پہلے مانگو جنازے کے بعد مانگو درود پڑھو اذان سے پہلے پڑھو اذان کے بعد پڑھو فجر کو پڑھو ظہر کو پڑھو صلو پڑھو ہم نے محبوب دے دیا بس پڑھو سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ تو اب جب رات کا بتانا قید ارشاد نہیں فرما رہا تو پھر اب اس کی یہ وچار ہے کہ وہ قید لگائیں گے ادھر پڑھنی ہے ادھر مانگنی ہے ادھر نہیں مانگنی میں ایک عقلی دلیل کے ساتھ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور واپس زمین منتقل کرنا چاہتا ہوں آپ جنازہ پڑھتے ہیں وہی ماشاء پڑھا کریں ضرور پڑھا کریں
पढ़ाने वाले को भी देखा करे और जिसका पढ़ा जाता है उसको भी सिर्फ देखा करे, बस भी अन्य मारे पढ़े, जरूर पढ़े, तो जनाजा पढ़ते हैं। और माशाल्लाह जनाजे की हमारी माशाल्लाह बड़ी दूर तक होती है। वो सियालकोट, गुजरावाला, लाहौर, गुजरात, मंडी मोहल्ले, इस्लामाबाद तक जनाजा पढ़ रहे हैं। ऐसा बड़ी अजीब बात है, फजर में बड़ी जनाजा पढ़ रहे हैं, जोर नहीं पड़ी, रास्ते में खतरा हो गई है, लेकिन जनाजा पूरे टाइम पे पड़ा है। मैंने एक बाबा जी से पूछा, बाबा जी वजह क्या है कि जनाजा पूरे टाइम पे ये लोग पढ़ते हैं, दुनिया पूरे तमाम के साथ जनाजा पढ़ती है, रश भी बड़ा होता है। तो वो एक अंदाज बड़ी सूफियाना अंदाज में मिसाल दी। आपने बताया पुत्र गल ताल्लुक भी है, ताल्लुक होगा ना तो आप दूर सफर करके चले जाएंगे, वक्त की पाबंदी करेंगे जी कि बागड़ी साहब नाराज ना हो जाए, रामान रज़वी साहब नाराज ना हो जाए, नक्शबंदी साहब नाराज ना हो जाए, ओवैसी साहब नाराज ना हो जाए, हाफिज साहब नाराज ना हो जाए। ताल्लुक है यार, कालियों ने मुझे फोन किया है, कोशिश करें परसों कि अगर कोई ना कोई टाइम निकाले। हालांकि लुधियाना में अभी इंतजार हो रहा है, लेकिन कुछ ताल्लुक की वजह से मुझे यहाँ हाजिर होना पड़ा। और वो ताल्लुक सरकार की निस्बत की वजह से है, वो अल्लाह की रिजा और अल्लाह की खुशनुदी और नबी पाक की गुलामी की वजह से है। तो फिर आगे है ना, लेकिन है ताल्लुक ही ऐसे ही है ना। तो ताल्लुक जितना मजबूत होगा उतनी पंचुअलिटी होगी, उतनी पाबंदी होगी। तो वो बाबा जी ने खूबसूरत इरशाद फरमाया जिनका रब से ताल्लुक पक्का होता है उनकी भी फजर नहीं रहती, उनकी भी जोर नहीं रहती, उनकी भी असर नहीं रहती। अल्लाहु अकबर अल्लाह शान। तो बहरहाल आप जनाजा माशाल्लाह पढ़ते हैं, बड़ी दफा आपने जनाजा पढ़ा है। अल्लाहु अकबर के लिए आपने जनाजा पढ़ा जी, सना पढ़ी, दुरूद पढ़ा, दुआएं की, बोली जी। सादा लफ्ज़ों में मैं अर्ज करना चाहता हूँ समझाने के लिए, अल्लाह का वास्ता है समझो, ना इख्तिलाफ और इंतशार में पढ़ो। हाथ बांध के रब दुआ सुन रहा है, सलाम फेर के फिर तो आपका कोई अल्लाह मरहूम की बख्शिश कर दे, रब नाराज हो जाएगा। बड़ा अजीब फलसफा है कि हाथ बांध के दुआ सुन रहा है, सलाम फेरते ही अल्लाह ने पाबंदी लगा दी, आप नहीं कहानी कब्र पे मांगनी है। बड़ा अजीब मसला है भाई, कहता है कौन सी जरूरी चीज है, जरूरी कोई नहीं, जरूरी तो ईमान वालों के लिए, फायदा तो ईमान वालों के लिए। अल्लाह अकबर अल्लाह शान। तो जब हाथ बंद के रब सुन रहा है, खोल के अगर फिर कह दो या अल्लाह मरहूम की बख्शिश कर दे, मग़फ़िरत कर दे, या अल्लाह जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फरमा। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ, इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यित फ़अख़लिसू लहु दुआ, फरमाया जब तुम जनाजा पढ़ चुको तो तुम खालिस दुआ करो। क्या करो? खालिस। ऐसा पहले खालिस नहीं थी लफ्ज़, तो शक था पहले खालिस नहीं। मुल्ला की तारीफ फरमाते हैं पहले भी खालिस है लेकिन इज्तिमाई थी, मग़फ़िर ले हजना। सुभान अल्लाह। वक्त होता तो मैं सिर बोलता, सुभान अल्लाह। मय्यित देना, शाहिद देना, गायब देना, सगीर देना, कबीर देना, ज़ाकर देना, बहुंसा। सुभान अल्लाह। आए हैं उनके लिए जो अभी आए नहीं उनके लिए, सुभान अल्लाह। इज्तिमाई दुआ है। लेकिन अब क्या सरकार ने फरमाया, क्योंकि इसके लिए आज बड़ा पहला सफर है, कब्र में इसने जाना है, बड़ी मुश्किल है इसके लिए। चलो इज्तिमाई में तो आ गया है, अब खुसूसी इसके लिए फौरन करो, या अल्लाह इसकी बख्शिश कर दे, या अल्लाह इसके लिए रहमत कर दे, या अल्लाह इस पे मेहरबानी कर दे, या अल्लाह इसके दर्जात बुलंद कर दे। आप कोई बता दी, जितने आपने सैकड़ों लोग बैठे, मुझे बताओ कि अमल गलत है? नहीं करना चाहिए। तो जो रोकते हैं उनका क्या करना चाहिए? दुआ करनी चाहिए अल्लाह जी। दूसरे तरह से मुख्तलिफ सामी हज़रात
کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ خاصہ ایسا یہ ایمان لوگ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا. یہ اللہ ہمارے دل میں غل نہ رہا، ہمارے دل میں کجی نہ رہا. کن کے لیے؟ جو پہلے چلے گئے، جو پہلے چلے گئے ان کے لیے دل صاف ہو تو صحابہ کے لیے کتنا صاف ہو. کبھی بات کریں ایسے کھول نہیں سکتا. اللہ اکبر. بہت زیادہ گنجائش نکال کر میں نے اتنا وقت دیا ہے. منتظر ہیں لوگ، پھر اس طرح لوگ پر گمان ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں پھر باتیں کرتے ہیں. عوام ہے نا ہماری جی تو اس اعتبار سے ان کو مجبوری کا پتہ نہیں ہوتا. لیکن میں آخری گزارش کر کے اجازت چاہوں گا، پھر آپ دعا ختم شریف یا جو آپ کا پروگرام ہے کریں. یہ ختم شریف 10 وہ 10 جو کہ اصل کوئی سارے سوال ہے یہ اتنا ضروری نہیں جتنی فجر کی نماز ہے. فجر زیادہ ضروری، ظہر زیادہ ضروری. میں ابھی ہاتھ نہیں آپ کے کھڑے کرا تھا، بالکل آپ کے ہاتھ کھڑے نہیں کراتا. محبت کے ساتھ صرف اتنی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور اس انداز میں رکھنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے کہ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے یہ نہ بتائیں، صرف زمین پہ دستک دے رہا ہوں کہ ختم پہ آپ آئے ہیں جو بتایا ہے اس نے فجر نہیں پڑھی. وہ اپنے ضمیر سے پوچھے کہ میرا ضمیر کیا کہہ رہا ہے، ختم ضروری ہے یا فجر؟ اپنے ضمیر سے پوچھو. علامہ صاحب سے فتوا نہ لو، حافظ صاحب سے فتوا نہ لو، بزرگوں سے پوچھنے کی ضرورت. اپنے اندر سے پوچھو. یہ جو قاتل ہے نا فوراً فیصلہ کرتا ہے. مسجد دور ہے، مفتی صاحب تو دور ہے، اندر ہی فوراً فیصلہ کر دیتا ہے. نہ ملنا یہاں غلط ہے تو یہاں صحیح ہے تو ٹھیک ہے. تو اگر فجر نہیں پڑھی اور ختم پڑھا ہے، جنازے پہ زور ہے، ختم پہ زور ہے، میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کل میں نہ آتے یا ختم میں نہ آتے یا اس پروگرام میں نہ آتے، نہیں. جو ضروری ہے وہ کیا ہے. یہ علماء سے پوچھیں جی. ویسے انفرادی دعا اور مجبوری طور پر دعا سنت معتدہ ہے، لیکن یہ اجتماعی طور پر ایسے کرو مستحب ہے. کر لیں سماعت نہ کریں. دعا گھر میں بھی کر سکتے تھے، ہو سکتی تھی اور سارا کچھ سکتے، لیکن اس درجے استحباب ہے. تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، او کوئی حالت او کوئی مالت مڑتے اٹھے جانا ہی. ارے رب راضی کر لے بندیا جن نے پڑھتا تھا خدا جانے اپنے کر لوں، یہ سفر تیرا مک جانا ہے. اوے نہ یہ تیری منزل ہے نہ یہ تیرا ٹھکانا ہے. کل کسی قبر پہ لکھا ہوئے گا فلانا بن فلانا ہے، وہی تیری منزل ہے تے وہی تیرا ٹھکانا ہے. آگے بند کر دیے شاہ صاحب نے. کانوں بیجنے کنڈے چلیا پھر کہ تو پچھتانے کا. ہاں چنگا بیجی چنگا کٹی چنگا پھل تو پاوے. آج قاضی صاحب کے اس ختم شریف پر ارادہ کرو کہ انشاءاللہ آئندہ سجدہ قضا نہیں انشاءاللہ 5 وقت کی نماز. اور دوسرا یہ اور عہد کرو کہ جو لقمہ چاہے وہ حلال کرے. حرام کے لقمے ہوں تو سجدے بھی ضائع ہو جائے، حرام کے لقمے سے نور ختم ہو جاتا ہے. رزق حرام ہو تو توفیقات الہیہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اپنا رزق پاک رکھو، اپنی نگاہ پاک رکھو، اپنی من کو پاک رکھنے کی کوشش کرو. وقت بڑا تھوڑا ہے، بڑے یہ جو ہے نا تو کر لیں گے ہو جائے گا. اس نے ہمارا بیڑا کر کیا ہے. ایک بزرگ دریا کے کنارے بیٹھے ہیں تو ایک جوان قریب سے گزرا تو کہنے لگا بابا جی خیر ہے اتنے بیٹھے ہو ورنہ پتر باہر لنگ رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ باہر جانا ہے تو جوان کہنے لگا بابا جی کیوں نہیں جا رہے؟ فرمایا پتر میں انتظار کرتا تھا کہ پانی موک لگے تھے جہاں پانی ختم ہو جائے
وہ حیران ہونے کہنے لگا بابا جی پانی نہیں مکنا، زندگی مک جائے گی، کوئی اور انتظام کرو. اب میں بولا ہو سکتا پتر مک شامی کا پتہ ہے سویرے کا تو پھر اتنی بڑی گاڑی پھر بیٹھا کے ہو سکتا ہے آج ہی کلام آ جائے تو جو وہ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں اور سارا سلسلہ مجھے نظر آ رہا ہے. بہرحال اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے. یہ ایک بات یاد رکھیں، حضور کے سارے صحابہ کی عزت ادب احترام دل میں بالکل نقش کر لو اور حضور کے خاندان اہل بیت کا ادب بالکل اپنے پکی یہ گرا باندھ لو کہ آل اور اصحاب کی عزت کرنے سے ایمان بچتا بھی ہے، ایمان سلامت بھی رہتا ہے. اگر ان دونوں جو ہستیاں ہیں اصحاب اور آل اگر ذرہ برابر بھی فرق آیا تو نہ اس جہاں میں گزارا ہے نہ اگلے جہاں میں گزارا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا حیا یہی مومن کی پہچان ہے. اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور فضل فرمائے. باقی کچھ کثرت رہ گئی ہے تو انشاءاللہ 12 اکتوبر کو سید پور میں ختم نبوت کانفرنس میں انشاءاللہ حاضری ہے. تو انشاءاللہ اللہ پاک حضور کی عزت پہ پہلا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی آپ نے اٹھنا نہیں، اسی انداز سے ختم شریف جاتی ہے پروگرام. دعا اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے. استاد فتح محمد صاحب کے صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا احمد رسول صاحب تشریف لائے. ان سے التماس ہے کہ وہ آئیں اور اپنی حاضری پیش کرائیں. ان کی خدمت سے بہت نعرہ لگائے جا رہے ہیں. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمارے کے قریب جو ہم نے سنا اور جو سنا رہے ہیں صرف ایک بات کر کے آپ جو علماء کرام سے حدیث مبارکہ سنی ہوگی کہ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لینے جا رہے تھے تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. سامنے دو قبریں تھی. سنیے نہیں روایات، اس میں میں اشارتاً ایمان کے حوالے سے اسی بات پر علامہ صاحب کی بات کو مکمل کرنے کا اختتام کرتا ہوں. ابن حداد اپنے صدرے میں لکھتے ہیں، ابن حداد ایک مصنف ہوئے ہیں، وہ اپنے صدرے کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسی فضیلت نہیں ہوتی جو اگر حضور کو نہ ملی ہوتی. ہر وہ وصف نہ ہوتا جو حضور کو نہ ملتا. اگر خانہ کعبہ میں پیدا ہونا فضیلت ہوتی تو میرے حضور خود پیدا ہوتے. اگر خانہ کعبہ میں پیدا ہونا فضیلت ہوتی تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پیدا ہوتے. روایات میں آیا کہ خانہ کعبہ میں مولا علی شیر خدا پیدا ہو. ٹھیک ہے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خانہ کعبہ میں پیدا نہ ہونا اگر یہ فضیلت نہیں ہے. فضیلت یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے، کسی ذات کی شخصیت کو بڑھانے کے لیے جو سبب ہوتا ہے وہ سبب اعلیٰ ہوتا ہے. حضرت علی کا خانہ کعبہ میں پیدا ہونا یہ ان کے درجات کو پروموٹ کرنا تھا، اور خانہ کعبہ کو پروموٹ کرنا، خانہ کعبہ کی فضیلت کو بڑھانا یہ میرے مصطفیٰ کی نظر اثر کا کمال تھا. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. تو یہودی تانا دیتے تھے کہ ہماری مخالفت اور قبلہ جو ان سے ہمارا استعمال کرتے ہیں.
اب میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں تو فلا نولیتنا قبلۃ ترضیٰ رب نرا تقلب وجهك في السماء فلا نولیتنا قبلۃ ترضیٰ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر بار بار سر مبارک اٹھا رہے ہیں. اللہ پاک نے نماز کے اندر ایک وحی نازل فرمائی. جو صحابہ کرام موجود ہیں پیچھے, میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, جماعت صحابہ پیچھے ہے. جماعت صحابہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کے چہروں کی پیٹھ کی طرف میرے حضور کی پیٹھ مبارک ہے. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے نا, تب ذرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ, ابن حداد اپنے حاشیے صدرے کے حاشیے میں لکھتے ہیں ترضیٰ کہ اللہ کا فرمانا یہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا قبلوں سے کیا تعلق, ہم کو قبلوں سے ہمارا کیا معاملہ ہے. یا رسول اللہ قبلے کی بات ہے نا, انتظار نہیں کرنا. یا رسول اللہ آپ کی مرضی یہ ہے, مقصد یہ ہے, خواہش یہ ہے, آپ کی خوشی ہے کہ خانے کعبے کو تبدیل کرنا ہے, قبلے کو تبدیل کرنا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا رنگ رنگ دوسری میں اپنے بچہ ہوئی. یا رسول اللہ آپ نے ابھی خواہش کی ہے نماز کے اندر ہی قبلہ تبدیل کروانا. دو رکعتیں ہوئی تو میرے حضور نے کیا کیا کہ اپنا چہرہ مبارک موڑ لیا. اب صحابہ کا چہرہ اور میرے حضور کا چہرہ اپنے سامنے ہو گیا. حضور کا چہرہ اور صحابہ کا چہرہ کیا ہو گیا؟ میرے حضور صفحے چیرتے ہوئے, میرے حضور صفحے چیرتے ہوئے میرے حضور نے جا کے اگلی 2 رکعتیں خانے کعبے کے منہ کر کے پڑھائی. کائنات کی کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ میرے حضور نے وہ 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی اور اگلی 2 میں میرے حضور نے قدم اٹھائے چلے اور صحابہ کرام نے میرے حضور کے پیچھے منہ پھیرا ہو تو میرے مصطفیٰ نے اس نماز کو دوبارہ پڑھایا ہو, یہ نماز دوبارہ لٹائی ہو, یا میرے حضور نے فرمایا ہو کہ اگر صحابہ قبلہ تبدیل ہوا تو میں نے 2 ادھر پڑھی 2 ادھر پڑھی, چلو مل کے 4 کی 4 پڑھتے نہیں. میں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, ایمان تقاضا نہیں کرتا حافظ قرآن ہونے کا, ایمان تقاضا نہیں کرتا امام خطیب ہونے کا, ایمان تقاضا نہیں کرتا, ایمان تقاضا نہیں کرتا کہ آپ بہت بڑے مبلغ بن گئے ہیں. ایمان اس چیز کی ترجمانی نہیں کرتا کہ تمہارا حلقہ سماعت بہت زیادہ ہے. ایمان اس چیز کی ترجمانی کرتا ہے کہ ممبر پر بیٹھنے والے کے گلے میں غلامی مصطفیٰ کا پتہ ہے کہ نہیں. ایمان اس چیز کا تقاضا کرتا ہے, ایمان اس چیز کا تقاضا کرتا ہے. حضرت بہت گفتگو بہترین فرما کے گئے ہیں, اللہ کریم کو عمر ساتھ اور عمر طول عطا فرمائے. ایمان اس چیز کا تقاضا نہیں کرتا. دیکھیں میرے حضور کے پیچھے 750 بندہ نماز پڑھتا تھا, میرے حضور کے پیچھے 750 بندہ نماز پڑھتا تھا. آپ اپنے پیر خانے جا کسی سید کے پیچھے نماز پڑھے, آپ کو پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور وہ 750 بندہ اس ہستی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں کہ جس ہستی نے بیت المقدس میں سارے نبی رسولوں کی امامت کروائی, جو امام الانبیاء, جو امام المرسلین ہو. میرے حضور کے پیچھے 750 بندہ نماز پڑھنے والا لعنتی کیوں بنا, جہنمی کیوں بنا, ان پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کیوں آئی؟ کیا ان کی داڑھی نہیں تھی؟ کیا وہ میرے حضور کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا میرے حضور کے چہرے پر کی وہ زیارت نہ کرتے تھے؟ عزیزان گرامی, یہ فکر کا مقام ہے کہ میرے حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والا 750 بندہ میرے حضور کی مسجد نبوی بھی ہو, امام الانبیاء بھی ہو, حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی موجود ہو, سیدنا عمر فاروق اعظم بھی ہو, سیدنا عثمان غنی بھی ہو, حضرت کرار بھی ہو, جناب بلال حبشی بھی ہو, میرے حضور کی وہ تقریریں بھی سنے, میرے حضور کی وہ زیارت بھی کرے, میرے مصطفیٰ کے سامنے بیٹھے بھی ہو, اس کے باوجود وہ جہنمی ہے, وہ لعنتی ہے, وہ گمراہ ہے. وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس شریعت تو تھی لیکن شریعت لانے والے مصطفیٰ کی محبت کا دینا ان کے دلوں میں نہیں کر رہا. تو اللہ نے نہ دماغ کی قدر کی, نہ داڑھی کی قدر کی, نہ حافظ قرآن کی قدر کی, نہ مصطفیٰ کی مسجد کا تقدس کا ان کے اوپر رکھا, بلکہ اللہ نے وہاں پہ یہ ایک بیان فرما دیا کہ رب کی بارگاہ میں وہی قبول ہے جو میرے مصطفیٰ کی محبت میں چلتا. تو اشارے ثواب امام جلالالدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اشارے ثواب ان کے لیے ہوتے ہیں جن کی قبروں میں میرے مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں.
جن کی قبروں میں میرے حضور تشریف لے کر آتے ہیں، اور حضور عالم کی قبر میں تشریف نہیں لے کر آتے، حضور عالم کی قبر میں تشریف ہے۔ بس میری اسی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ قبر کا معاملہ ختم، شریف کا سوال آ گیا، مذہبوں کا تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے۔ میں اس مدعے میں کوئی بات اب غلط کر دوں نا، یہ علماء موجود ہیں تو میں آپ سب سے کہوں یار میں مسلمان ہوں، مجھے اللہ واسطے معاف کر دیں، کہتے ہیں نا، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ لیکن یاد رکھو قبر کے اندر نہ تو آپ کو اللہ کے نام پہ معافی ملے گی اور نہ مسلمان ہونے کے نام پہ معافی ملے گی۔ بالکل قبر کا معاملہ اور ہے۔ دنیا کے اندر تمہیں اللہ کے نام پہ معافی مل سکتی ہے، مسلمان ہونے کے نام پہ معافی مل سکتی ہے۔ علماء کرام جب غفیر سے موجود ہے، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے بھی ہیں اور مجھ سے زیادہ سینئر بھی ہیں، بڑے بڑے علماء کی بیٹھ میں بیٹھنے والے ہیں۔ قبر کے اندر نہ اللہ کے نام پہ معافی ملے گی نہ مسلمان ہونے کے دعوے میں معافی ملے گی۔ تیسرا سوال کیا جائے گا ما کنت تقول، سارے ماضی کے سیغے ہیں، ما کنت تقول، اے قبر میں آنے والے یہ بتا کیا کہتا تھا۔ بچی کے بچے سے 5ویں میں امتحان نہیں لیا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا قبر میں آیا تو قبر میں بتا کیا کہتا ہے، ما کنت تقول، جس جہان سے آیا اس جہان میں تو کیا کہتا تھا، ماضی کا پوچھا جائے گا۔ کما تدین خدا نہیں، جیسا کرو گے ایسا بھرو گے۔ اس دنیا کے اندر جو تعلق، جو سوچ، جو فکر مصطفیٰ کے بارے میں یہاں پہ رکھو گے، اس رب کی قسم ہے قبر کے اندر بھی وہی فکر بولو گے۔ اگر آج حضور کا وہ ساتھ بولو گے، قبر میں حضور کے وہ ساتھ۔ جس بندے کو آپ نے رات کو 10 بجے دفن کیا، عصر کی نماز کے بعد اس سے سوال ہوتے ہیں، ہر بندے سے عصر کی نماز کے بعد سوال ہوتے ہیں۔ اگر دنیا کے اندر 1 کروڑ بندہ بہت ہوا ہے نا مسلمان، تو میرے حضور کا اعجاز اور میرے حضور کا امتیاز یہ ہے کہ میرے نبی 1 کروڑ قبر کے اندر وقت تشریف لے کر آئے۔ پھر اور مزے کی بات دیکھیں، جو اصل کا ٹائم یہ روم میں ہے وہ اصل کا ٹائم دہلی میں نہیں ہے، جو سیالکوٹ میں اصل کا وقت افغانستان میں نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ ساری کی ساری زمین ہر وقت میرے مصطفیٰ کی نورانیت کے جلووں میں لہر رہتی ہے۔ تو میں ہوں نا، میری قبر میں حضور آئیں گے، میں اپنی بات کر لیتا ہوں، شاہ صاحب بھی یہی بیان کرتے ہیں۔ میں ہوں نا حافظ احمد، میں کہتا ہوں میری قبر میں سرکار آئیں گے، میری قبر میں سرکار آئیں گے، یقین ہے میرے آئیں گے، کیونکہ میں نے کبھی حضور کی محبت کے حوالے سے سمجھوتا نہیں کیا، کوئی ایسا موقع نہیں۔ میری قبر میں سرکار آئیں گے۔ میں نے کبھی حضور کی زیارت نہیں کی، ابھی ہم نے حضور کا چہرہ تابا دیکھا نہیں، تب مصطفیٰ کے ذکر میں کتنا سرور آ رہا ہے۔ ابھی ہم نے حضور کا چہرے تابا دیکھا نہیں تو کتنا ذکر مصطفیٰ میں سرور آ رہا ہے۔ قبر میں جب چہرے تو دعا سامنے ہوگا، ذکر کرنے کا مزہ کتنا آئے گا۔ تو میرے حضور سامنے ہوگی، میرے حضور تشریف فرماؤ، میرے حضور میری قبر میں تشریف لائیں گے۔ میرے حضور جب میری قبر میں سے تشریف لا کے واپس جانے لگے، میں ہاتھ باندھوں گا حضور کے سامنے اور اپنا چہرہ مصطفیٰ کے قدموں میں رکھوں گا اور عرض کروں گا کہ یا حبیبی یا رسول اللہ، آپ تشریف لائے، آپ کی مہربانی ہے۔ اب حضور کی جدائی اسے برداشت ہوگی؟ کوئی نہیں ہوگی۔ ہماری تو ماں ہمارے سامنے ہو، باپ کہیں دور جا رہا ہو تو ماں باپ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ جس نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا وہ نبی سامنے ہو، اس کی جدائی کیسے برداشت؟ تو میں ہاتھ جوڑ کے مصطفیٰ کے قدموں میں سر رکھ کے یہی عرض کروں گا کہ آقا اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا بیٹھ جائیے، یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ۔ آقا اتنی، یہ میں اپنی قبر کی بات کر رہا ہوں، آقا اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا بیٹھ جائیے، آقا اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا بیٹھ جائیے، ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی، ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی۔ حضرت سے پوچھا کہ آپ جب قبر میں آئیں گے، جب آپ سے پوچھا جائے گا مصطفیٰ کے بارے میں تو آپ کیا کہیں گے؟
को देख के नाम का दाद का नहीं याद आता बल्कि खुदा की जात याद आता। ऐसे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे मुस्तफा। ऐसी फिक्र, ऐसी गुफ्तगू करने वालों के जो लोग हो जाते हैं ना, उनके लिए सारे साफ होते हैं। उनके लिए क्या होते हैं? ऐसी सोच वाले मेरे रसूल की दुआ में साहबा थे। हज़रत बिलाल ने पैगाम दिया जाबर को, हजूर की सहाबा की एक भी साथी रसूल जिसने हजूर की किसी एक भी साथी को मन की सोच रखी, उस पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के सारे रसूलों की लानत, सारे फरिश्तों की लानत, क़यामत तक के जितने मुसलमान आएंगे गुस्ताख के सहाबा पर लानत। और जो मेरे हजूर की अहल उसकी शान क्या है? हजरत सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा क़यामत के दिन हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खून वाला कुर्ता अर्श के पास लेकर जाएगी तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगी कि या अल्लाह, क्या मेरे बेटे हुसैन का किसास मुझे अता फरमा दे, या मेरे बाबा मोहम्मद मुस्तफा फातिमा की शफाअत फरमा दे। ये कैसा हो गया? इस मुसलमान में क्या आ गया कि आज मेहराब और मिंबर के वारिस कैसी कैसी गुफ्तगू कर रहे हैं? नहीं अज़ीज़ान गिरामी, अपने ईमान की हिफाजत कीजिएगा, ठीक है? अपने ईमान की गुनहगार हो जाओ, बेहया कभी ना हो, बेअमल हो जाओ, बेहया कभी ना हो, बेअमल हो जाओ, बेहया कभी ना हो, गुनहगार हो जाओ, गुस्ताख कभी नहीं हो। गुस्ताख है, ईमान वाली बात है। अदब, हया, शर्फ, एहसास आले सुन्नत के हुस्न का नाम है, आले सुन्नत के हुस्न का नाम है। अल्लाह करीम हम सब के अच्छी की बात में दूर फरमाए। इसी वजह से पहले सलाम पढ़ते हैं मुस्तफा सवार
صدقہ ذکر رسول یا الہی صدقہ زلف رسول یہ سلامی بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وصحابك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kami apa dasar dulu parti lepas sudah baca tidak sudah lepas kilo sampai
5 अक्टूबर बरोज सोमवार पीर को बाद शाह नई आबादी से पढ़ाई में एक अजीम शान इज्जत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें खसूसी किताब उस्तादुल उलमा मनाज़िर इस्लाम अल्लामा इब्न अल्लामा मुफ्ती इब्न मुफ्ती सरमाया अहले सुन्नत शेर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह मुशहरी अब फिक्की शरीफ आस्ताना फिक्की शरीफ से आप खसूसी खिताब के लिए तशरीफ ला रहे हैं। सब अहबाब से गुजारिश है उस प्रोग्राम में भी शिरकत फरमा के सवाब का नज़र कीजिए। ये 5 अक्टूबर बरोज सोमवार। और दूसरा के इलाज फरमाए कि अगला जो महीना है वो आप रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है। सब कहते हैं सुभान अल्लाह। इस महीने में हुजूर की आमद हुई, हुजूर की विलादत हुई, तो आज से ही नियत करें कि हम जितनी अल्लाह ने तौफीक दी बढ़ चढ़ के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाएंगे। कि ये वो अमल है, बुखारी की भी हदीस है, शुरुआत में भी है कि अबू लहब ने सिर्फ हुजूर के आने पर भतीजा समझ के खुशी की थी। तो बुखारी की हदीस है, बुखारी शरीफ की, कि ख्वाब में आया तो पूछा अबू लहब से कि तेरा क्या हाल हुआ? उसने कहा अज़ाब में हूँ, लेकिन जिस उंगली से, हाँ जी, जिस उंगली से सलाता को आजाद किया था ना, उस उंगली से अल्लाह मुझे पानी बनाता है। उसने जो कुछ लोंडी ने अबू लहब को हुजूर के आने की खुशी खबरी दी थी कि अल्लाह ने मुझे भतीजा दिया अबू लहब। और अबू लहब ऐसा काफिर है कि अल्लाह ने इसका नाम लेके कुरान पाक में इसकी मदद की है, लेकिन हुजूर के आने की खुशी सिर्फ भतीजा समझ के की है। जब पता चला नबी है तो रद के मुखालफत की है, रद के इसने मुखालफत की है, लेकिन इसके बावजूद वो काफिर था और काफिर ही मरा। और कुरान ने उसके लिए अल्लाह ने फरमाया कि वो जहन्नमी है, वो जहन्नमी है। मां आना अनु मालूम व मां कसब। इसके बावजूद अगर काफिर हुजूर के आने की खुशी कर दे तो बुखारी की हदीस है कि अल्लाह ताला कब्र में भी उसको अजर देता है। आप क्या समझते हैं जो मोहम्मद अरबी का गुलाम बन के खुशी करेगा तो नियत करेगा कब रब्बी लब्बत कोई हम देना लगा दे। खुशी के ये तरीके होते हैं। हाँ जी, कोशिश करें घरों में जब रब्बी लब्बत से चाहे 2 दिन पहले हम चारा कर दें, ताकि दूर से पता चल जाए ये वो लोग हैं जो मोहम्मद अरबी के मिलाद की खुशी करते हैं। गुलामों को करती कैंसी हो गया जी हाथ खड़े कर दो जरा जो कि तशरीफ लाए कादराबाद से, मैं उन्हीं से अर्ज करूंगा कि आप दुआ करें। इतने उलमाए किराम आए, सब अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक इरादा खुशबू है, मादर से किसी को अगर टाइम नहीं मिल सका, अल्लाह ताला सब का आना अपनी बात में कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ल्बि व दवाइल क़ल्बि पढ़ेंगे दुर्गो सलाम पढ़ा आदमी सामी सूरत इखलास और फातिहा पढ़ी खत्म शी के लंगर का एहतमाम किया। दोस्त का बाप तशरीफ लेकर आए मेरे मान करीम हाजिर को हर दिन मन का अपनी बात मेरे वालिद करीम इसका दिया तोहफा करीम आता वाली मौलाना भारत से कायनात मालिक मौलाना शहंशाह मौलाना इमामुल अंबिया बादशाह अर्ज़ व जहां सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर हदियतन तोहफतन अकीदतन इकराम नाज़िल मस्कीनन पेश करते हैं, कबूल फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन वाले मुतहरा मुहाजिर मोमिनीन अहले बैत खानदान मुस्तफा अलैहि नबी औलाद रसूल प्यारे आका के हक़ सच्चे चार यार करीम आका के सारे सहाबा इकराम के हजूर में दर्जा बदर्जा पेश करते हैं, कबूल फरमा। मुस्लिम व इमाम आज़म व हनीफा इमाम मालिक इमाम शाफी इमाम अहमद बिन हंबल हजूर शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी इसकी जीलानी हजूर गौसे अरबिया की बड़ी सरकार के हजूर पेश करते हैं, कबूल फरमा। सिलसिला नक्शबंदिया कादरिया चिश्तिया करदरिया नशारिया वैसिया रज़विया तमाम सलासिल तरीक़त के हजूर पेश करते हैं, कबूल फरमा। मेरे मालिक करीम सारी रहमत पाक साहब तेरी बारगाह में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
खासा वसीला पेश करके दुआ करते हैं। आज मुस्लिम नियाज़ बुजुर्गवार हाजी गुलाम मुसाब कबूल पेश करते हैं, कबूल फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र खैर की रहमत का सदका मरहूम का कब्र के अंदर करोड़ा करवट कर रहमत अता फरमा। हाजी गुलाम मुसाब के ननिहाल दयाल ससुराल जितने भी ताल्लुक रखने वाले इस खानदान से ताल्लुक रखने वाले दुनिया से चले गए हैं, मेरे बाणी के करीम सब के हुजूर पेश करते हैं, कबूल फरमा। हम जितने बहुत सारा मुसलमान दुआ में शरीक हैं, किसी की वालिदा वालिदैन भाई बेटा बेटी नाना नानी दादा दादी हमारा कोई भी रिश्तेदार फौत हो गया, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक रिश्तेदारी को सदका या अल्लाह की बख्शिश फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से जो वारस और बेऔलाद इस दुनिया से चले गए उनके अपने कबूल फरमा। हमारे घरों के घर वालों पे मेहरबानियां फरमा, दीन की समझ और दीन की मोहब्बत अता फरमा, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा।